بات نہیں ماننی. عشق عقل سے نہیں ہوتا، عشق دل سے ہوتا ہے. کیونکہ عقل کا رولا یہ ہے، عشق کا جو رولا ہے، عشق کا رولا جو ہے یہ ہے کہ عشق سوچتا نہیں ہے. عشق سوچتا نہیں ہے، عقل سوچتی ہے. اگر آپ کا محبوب 10 منزلی چھت کے اوپر کھڑا ہو، نیچے آنے کا کوئی راستہ نہ ہو، عقل 100 بار سوچے گی، نیچے آنے کا راستہ ڈھونڈے گی کہ کیسے نیچے جائیں. جو عشق ہوگا وہ کبھی سوچے گا نہیں، وہ چھلانگ لگا دے گا. عشق سوچتا نہیں ہے، اس لیے عقل کا مقام عشق سے پیچھے رکھا گیا، عشق کا مقام عقل سے آگے رکھا گیا. عشق کا مقام عقل سے آگے ہے، عشق کا مقام زیادہ ہے. تو محترم بھائیو، آقا علیہ السلام سے محبت دل سے کرو، عقل سے نہیں، دل سے کرو. صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی محبت میں اس طرح تڑپتے تھے. کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے حضور کی غلامی کے لیے، حضور کی غلامی اختیار کرنے کے لیے. 12 انبیاء تھے بنی اسرائیل کے جنہوں نے حضور کا امتی ہونے کی خواہش کی. 12 انبیاء تھے جو حضور کا امتی ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کیسی دولت عطا فرمائی ہے، ہم پیدا ہوتے ہی ہم حضور کے امتی تھے. سبحان اللہ. ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں سے پیدا فرما دیا. یہ کتنی بڑی دولت ہمیں عطا کی. انبیاء خواہش کرتے رہے، بحیرہ راہ حضور کی راہوں میں منتظر کھڑا ہے، نستورہ راہ حضور کی راہوں میں منتظر کھڑا ہے. لیکن یہ جو مقام آپ کو اور مجھے میسر ہے، انبیاء بھی اس کی خواہش کرتے رہے. محترم بھائیوں، اگر ساری زندگی اس آقا علیہ السلام کی اس ایک مہربانی کا، اللہ رب العزت کی اس ایک نعمت کا شکر ادا کریں تو خدا کی عزت کی قسم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں، صرف اس کا شکر ہی نہیں ادا ہو سکتا، اس نعمت کا ہی شکر ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کی اتنی بڑی دولت ہمیں ملی. تو محترم بھائیوں، اگر اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اپنا جو سب سے پیارا محبوب تھا، سب سے عظیم تھا، وہ ہمیں عطا کیا، تو محترم بھائیوں پھر اس سے عشق بھی کرو، آقا سے محبت بھی کرو. آقا سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اگر حضور سے عشق نہ کیا تو پھر دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو محترم بھائیو، حضرت فتح الموصلی یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کے تلامذہ میں سے، آپ کے اصحاب میں سے، آپ کے شاگردوں میں سے ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت فتح الموصلی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہ آپ کا شاگرد فرماتا ہے کہ آپ سارا دن اللہ کے حضور آنسو بہایا کرتے تھے، گریا و بکا میں گزر جاتا، دن رات اسی طرح بسر کرتے. آپ فرماتے ہیں جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا حضرت فتح الموصلی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، خدا کی یاد میں، مصطفیٰ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کے آنسوؤں میں سے بھی خون گر رہا تھا، خون کے آنسو رو رہے تھے وہ. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا فتح الموصلی کیا ماجرا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں سے خون بہ رہا ہے. فتح الموصلی فرماتے ہاں بالکل آپ نے سچ کہا. تو وہ شخص پوچھنے لگا فتح الموصلی خون کیوں بہا آنکھوں سے؟ فتح الموصلی فرمانے لگے کہ میں روتا اس لیے ہوں، خدا کی یاد میں ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہوں، خدا کی محبت میں آنسو بہاتا رہتا ہوں، لیکن جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میرے یہ آنسو خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں یا نہیں ہے، میرا رونا اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا،
پھر جب یہ غم ہوتا ہے تو پھر خون کے آنسو ہوتا ہوں۔ فتح المصری کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک رات اسی شخص کو خواب میں ملے، حضرت فتح المصری خواب میں ملتے ہیں، خواب میں ملے تو پوچھا فتح المصری اللہ نے کیا معاملہ فرمایا تیرے ساتھ؟ فتح المصری فرماتے اللہ نے میرے اوپر بڑی کرم نوازی فرمائی ہے اور مجھے اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے کا فتح المصری کیا اللہ سے ملاقات بھی ہوئی؟ تو فتح المصری فرمانے لگے ہاں ملاقات بھی ہوئی۔ تو اس شخص نے پوچھا پھر کوئی بات کی کہی اللہ رب العزت نے؟ فتح المصری فرمانے لگے اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا فتح المصری تو ہماری بارگاہ میں ہماری یاد میں اتنا گریا و بکا کیوں کرتا تھا، اتنا کیوں رویا کرتا تھا، اتنے آنسو کیوں بہایا کرتا تھا؟ تو فتح المصری فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا فتح المصری 40 سال ہو چکے ہیں، تیرا اعمال نامہ فرشتے میری بارگاہ میں روزانہ پیش کرتے ہیں، روزانہ پیش کرتے ہیں، میں نے 40 سال کے اندر تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ بھی نہیں دیکھا، ایک گناہ بھی نہیں دیکھا۔ یہ محبت ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں حضرت فتح المصری کو کہ 40 سال کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ بھی میں نے تیرا نہیں دیکھا۔ تو محترم بھائیوں راتوں کو جاگنا سیکھو، غفلت کا لبادہ اتار کے پھینک دو، بستر سے کٹو، مصلے سے دوستی بناؤ، راتوں کے اندھیروں میں جاگنا سیکھو، مولا کو پکارو راتوں کے اندھیروں میں۔ جو شخص رات کے اندھیرے منہ سے کہتا ہے میرے مولا، وہ جواب دیتا ہے میرے بندے، وہ جواب دیتا ہے میرے بندے۔ محترم بھائیوں رات کو مناجات کریں، اور جو لوگ رات کو مناجات کرتے ہیں رب کے حضور، جو لوگ رات کو مناجات کرتے ہیں رب